بغداد کے قدیم زمانے میں جب بازاروں میں عود اور مشک کی خوشبو مہکتی تھی، قافلے سونے اور ریشم سے لدے ہوئے آتے تھے۔ اس وقت شہر کے شمال میں ایک ٹوٹی پھوٹی خانقاہ تھی۔ وہاں ایک خاموش درویش رہتا تھا، شیخ فرید الدین۔ اس کے کپڑے سادہ، باتیں کم، مگر نگاہ میں ایسی روشنی تھی جو لوگوں کے دلوں کو بدل دیتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی دعا سے بیمار اچھے ہو جاتے ہیں، اندھے روشنی دیکھ لیتے ہیں اور بد نصیبوں کے نصیب جاگ اٹھتے ہیں۔ لیکن بغداد کے جنوب میں ایک اور طاقت بیدار ہو رہی تھی، جادوگر زہیر۔ زہیر جوانی کے عالم میں تھا، مگر دولت اور طاقت کی چاہ نے اسے اندھیرے کی راہوں پر ڈال دیا۔ اس نے جنات کو قابو کرنے کے طریقے سیکھ لیے اور حرام منتر بھی سیکھ لیے۔ آہستہ آہستہ اس نے شہر کے رئیسوں، تاجروں اور یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں بھی اپنی جادوگری سے اپنا اثر قائم کر لیا۔ لوگ اس کے دروازے پر دعائیں نہیں بلکہ تعویذ لینے آتے تھے۔ زہیر لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تقدیر بدل دیتا ہوں، مگر قیمت دینی پڑے گی، سونا یا روح۔ ایک دن بغداد کے بازار میں جادوگر زہیر کے شاگرد ایک نابینا لڑکے کو دھکا دے کر گزر گئے۔ شیخ فرید جو قریب ہی کھجور خرید رہے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر بچے کا ہاتھ تھام لیا۔ شیخ فرید الدین نے دعا پڑھ کر نابینا لڑکے کی آنکھوں پر پھونک مار دی۔ نابینا لڑکا چند لمحوں میں چیخ کر پکار اٹھا کہ میں دیکھ سکتا ہوں، اب میں دیکھ سکتا ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے اور تالیاں بجانے لگے۔ مگر جب یہ خبر زہیر تک پہنچی تو اس کے چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی۔ وہ غصے سے غرا کر بولا کہ کون ہے یہ درویش جو میرے شہر میں کرامتیں دکھا رہا ہے؟ اس نے بھڑک کر کہا کہ اگر وہ نوری طاقت کا دعویٰ کرتا ہے تو میں اسے اندھیروں میں دفن کر دوں گا۔ اگلی شام جب شیخ فرید کی خانقاہ کے دروازے بند ہو رہے تھے تو زہیر کالے چغے میں لپٹا وہاں جا پہنچا۔ خانقاہ کے اندر روشنی مدھم تھی، مگر فضا میں سکون پھیلا ہوا تھا۔ شیخ فرید قالین پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ زہیر شیخ فرید کے قریب جا کے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بولا، میں تمہاری حقیقت جاننے آیا ہوں شیخ۔ لوگ تمہیں ولی سمجھتے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ تم بھی ایک جادوگر ہو۔ شیخ نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، جادوگر وہ ہوتا ہے جو شیطان سے مدد لیتا ہے، میں تو صرف اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ زہیر نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر واقعی اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اپنی طاقت دکھاؤ۔ شیخ فرید نے تسبیح روک کر جواب دیا، طاقت دکھائی نہیں جاتی زہیر، پہچانی جاتی ہے، وہ بھی دل کے سکون سے۔ یہ سنتے ہی زہیر نے زمین پر چاک سے ایک لکیر کھینچی اور منتر پڑھنے لگا۔ کمرے میں تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی، دیواروں پر سائے ناچنے لگے، لیکن شیخ خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچانک آسمان پر بجلی کڑکی اور خانقاہ کی چھت لرز گئی اور ساتھ ہی زمین سے دھواں اٹھنے لگا۔ زہیر نے چیخ کر کہا، اب دیکھو تمہارا رب تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ مگر دھوئیں سے جب روشنی پھوٹی تو دیکھا کہ فرید الدین کی تسبیح کے دانے چمکنے لگے ہیں اور ہر دانے سے ایک سفید روشنی نکلی جو دیواروں سے ٹکرا کر آسمان میں چلی گئی۔ زہیر کی آنکھیں چندھیا گئی، وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ زہیر کو جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ شیخ اس کے سرہانے بیٹھے ہیں۔ شیخ کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اور اس میں پانی ہے۔ شیخ زہیر سے بولے، یہ زہر نہیں ہے، دعا ہے، پی لو، تمہیں اس سے راحت ملے گی۔ زہیر نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پیالہ لیا، پانی پیتے ہی اس کے جسم سے ایک کالا دھواں نکلا۔ اس نے ڈرتے ہوئے شیخ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ شیخ نے نرمی سے جواب دیا، وہ تمہارا ساتھی جن تھا جو تمہاری روح پر سوار تھا، میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ زہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، میں نے تو صرف طاقت حاصل کرنا چاہی تھی، مگر بدلے میں اپنا سکون بھی کھو دیا۔ کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ شیخ نے جواب دیا،
اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنے جادو کے تمام تعویذ جلا دو اور اپنی باقی کی زندگی لوگوں کی خدمت میں لگا دو۔ زہیر نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں شیخ صاحب، میں ایسا ہی کروں گا۔ لیکن رات کے آخری پہر جب زہیر اپنے تعویذ جلا رہا تھا تو اس کے کانوں میں کسی کی سرگوشی گونجی۔ کسی نے کہا، زہیر، میں واپس آؤں گا، تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ اس کا جن تھا جو دھوئیں سے دوبارہ ظاہر ہو گیا تھا۔ وہ بولا کہ زہیر، تو میرا خادم ہے، میرے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ زہیر کانپنے لگا اور بولا کہ نہیں، میں اب اللہ کے راستے پر ہوں۔ جن نے کہا لگایا اور بولا، تو پھر تو مر جا۔ جن کے یہ کہتے ہی اچانک شعلے بھڑکنے لگے اور کمرہ جلنے لگا۔ زہیر چیخ کر بولا، شیخ صاحب مجھے بچاؤ، شیخ صاحب مجھے بچاؤ۔ شیخ فرید خانقاہ سے دوڑتے ہوئے آئے، مگر زہیر کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پکارے، اے رب کریم، اگر یہ بندہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو اسے اپنی امان میں لے لے۔ شیخ کی دعا ختم ہوتے ہی دروازہ اچانک سے کھل گیا۔ ایک تیز روشنی اندر پھیل گئی۔ جب دھواں چھٹا تو کمرہ خالی تھا، نہ زہیر تھا اور نہ ہی کوئی جن تھا۔ صرف زمین پر وہی پیالہ پڑا تھا جس میں زہیر نے شیخ کی دعا کا پانی پیا تھا۔ چند دنوں بعد لوگوں نے دیکھا کہ بغداد کی جنوبی گلیوں میں جو کبھی زہیر کی کوٹری ہوا کرتا تھا، وہاں اب ایک چھوٹا سا مدرسہ بن چکا ہے، اور دروازے پر تختی لگی تھی جس کے اوپر لکھا تھا، مدرسہ النور، علم روشنی ہے۔ شیخ فرید الدین اکثر اس مدرسے کے سامنے بیٹھے بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کر مسکراتے رہتے۔ ایک دن شیخ سے کسی نے پوچھا کہ کیا زہیر واقعی مر گیا تھا؟ شیخ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، مرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں، وہ تو زندہ ہے کیونکہ اس نے سچ کو پہچان لیا تھا۔ اس دن کے بعد بغداد کے آسمان پر سورج کچھ زیادہ ہی روشن لگ رہا تھا، جیسے شہر کے اندھیروں میں سے ایک سایہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا ہو۔ اس کہانی سے دوستو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت کی چاہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ ایمان کے سامنے ہر جادو کمزور ہے۔ توبہ انسان کی سب سے بڑی کرامت ہے، اور شیطان کے ساتھ سودا کرنے والا کبھی مطمئن نہیں رہتا۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ لوٹنے والوں کا استقبال کرتی ہے۔